بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور زیادہ تر ہمارا جو طبقہ ہے وہ ہمیں دین سے بیزار نظر آ رہا ہے، دینداروں سے بیزار ہے، اور عجیب المیہ ہے ہمارا یہ کہ نہ تو ہم خود دیندار ہیں، نہ دیندار بننا چاہتے ہیں، نہ دینداروں کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سارے کام تو اپنی جگہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک طالب علم بن یا عالم بن یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن یا ان کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے والا بن، ولا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا۔ کیا مطلب پانچواں؟ ان کی مخالفت نہیں کرنی۔ اگر تو کہیں ان لوگوں کی مخالفت میں آ گیا تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو ناسور ہے، جو ناسور پھونکا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس میڈیا پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں، غامدی کی صورت میں، انجینئر مرزا انجینئر کی صورت میں، یہ ساحل ندیم کی صورت میں، جو آپ کو علماء سے بیزار کر۔ علماء تو بڑی دور کی بات ہے، صحابہ کی نفرت دل میں ڈالی جا رہی ہے، مشاجرات صحابوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے لوگوں کے ایمانوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو علماء سے بیزاری ہے، مدارس سے بیزاری ہے۔ ایک جملہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ مدارس نے کیا کیا، مدرسے والوں نے کیا کیا، تو بھئی صرف ایک جملہ، ایک موازنہ کرتے ہیں کہ بھئی ان کالجوں اسکولوں نے کیا کیا۔ ہم نفی نہیں کرتے، یہ بات جا بجا کہتے ہیں کہ کالج کی نفی نہیں، اسکول کی نفی نہیں، کالج اور اسکول میں جو مخلوط تعلیم ہے اس کی نفی ہے، اس نظام کی باقی یہ فن ہے، سیکھو، کبھی نہیں منع کرتے ہم، لیکن ایمان کی حفاظت کے ساتھ، پردے کے ساتھ، تقوی طہارت کے ساتھ سیکھو۔ لیکن اب دیکھیں ہمارے اسکول اور کالج کے لیے کتنا فنڈ ہے، کتنا فنڈ ملتا ہے، اور یہ جو ہماری حکومت ہے جن کی آنکھوں پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ اربوں خربوں روپے ان اسکولوں کے لیے فنڈ، جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی حکومت، گزشتہ حکومت نے 1700 ارب روپے یہ اسکول کالجوں کے لیے فنڈ مقرر کیا، لیکن ان کی کارکردگی کیا ہے؟ انہوں نے ملک کو کہہ دیا کہ ملک ہمارا پاکستان کالج اور اسکول کی عصری تعلیم کے اعتبار سے 147ویں نمبر پہ ہے، اور کوئی ایسی حکومت نہیں جو مدارس کا۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب کہ ہمارے ملک میں جب فنڈ ہوتے ہیں تو چرچ کے لیے فنڈ ہے، اسکول کے لیے ہے، تھانے کے لیے ہے، ہر چیز کا فنڈ ہے، مدرسے اور مسجد کا کوئی فنڈ نہیں۔ بلکہ ظلم اور المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس اور مساجد کا شرم آنی چاہیے، ہمارے بلوں کے اوپر جامعہ مسجد حیات اور اس کے اندر ٹی وی کا بل آ رہا ہے، جامعہ مسجد حمیدیہ اور کیا ہو رہا ہے، جامعہ حمیدیہ مدرسہ ہے اور اس کے اندر بل کے اندر ٹی وی کا بل لگ کے آ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کو کہ مسجد کا ٹی وی سے کیا تعلق ہے، مدرسے کا ٹی وی سے۔ ہماری حکومتیں تو ہمارے مدرسے اور مسجد کے بل سے ٹی وی کا ٹیکس نہیں معاف کر سکتی، انہوں نے کیا دینا ہے؟ لیکن پھر بھی ان مدارس والوں کی وسعت ظرفی دیکھیں کہ یہ عام لوگ بیچارے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے امسال یعنی اس سال میں صرف جو وفاق المدارس کے ساتھ ہمارے طلباء اور ہمارے بورڈ نے، صرف وفاق المدارس ہے، یہ صرف دیوبندیوں کا ہے، اور جو بریلوی حضرات کا الگ ہے، اور جو بچے وفاق کے ساتھ منسلک نہیں ہیں وہ الگ ہیں۔ صرف وفاق المدارس کے ساتھ اس تحت میں جس بچوں نے امتحان دیا وہ 1,06,000 بچے ہیں، اور عجیب خوشی کی بات ہے ملک کے لیے بھی، اور ہمارے سر جو ہے وہ فخر سے اونچے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا میں 1 نمبر پہ ہے، کہ جس کو ملک نے کچھ نہیں دیا اس نے ملک کو پوری دنیا میں 1 نمبر پہ لے آئے، اور جس کو حکومت نے سب کچھ دیا اس نے پاکستان کو 147ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ بات ان حکمرانوں تک پہنچے اور اللہ ان کے دلوں کے اور کانوں کے پردوں کو چاک کرے، ان کو سمجھ آئے کہ جن مدارس کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر رہے یہ ہمارے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔